حضور کے ظاہری دور مبارک کے بعد قبر انور میں جانے کے بعد سیدنا صدیق اکبر تخت نشین ہوئے، خلیفہ بنے۔ حضرت صدیق اکبر نے اسلام کی بھرپور وفاداری اور دیانتداری کے ساتھ خدمت کی اور اسلام کو بہت عزتیں ملی ان کے دور میں۔ ان کے بعد فاروق اعظم تخت نشین ہوئے۔ فاروق اعظم کا دور اسلامی تاریخ کا سب سے روشن دور گنا جاتا ہے، سب سے روشن دور گنا جاتا ہے۔ اسلام کی حکومت 22 لاکھ مربع میل پہ پھیل گئی، آدھی سے زیادہ دنیا پہ اسلام پھیل گیا، اسلام تیزی سے پھیل رہا تھا۔ جو فاروق اعظم نے فتوحات دی اسلام کو، اس کی تاریخ میں کہیں مثال نہیں ملتی۔ پھر وہ خلافت کی قمیض جب حضرت عثمان غنی تک پہنچی، انہوں نے بھی اس کی بھرپور پاسداری کی، اور مولا کائنات حضرت علی نے بھی جس جرت اور جوانمردی کے ساتھ دین کی خدمت کی، اپنے آقا علیہ السلام کے تخت کی حفاظت کی، وہ دنیا کے سامنے ہے۔ امام حسن تخت نشین ہوئے جو خلفائے راشدین میں شامل ہیں، اور خلفائے راشدین یاد رکھیے گا 4 نہیں ہیں، خلفائے راشدین 5 ہیں۔ امام حسن بھی تخت نشین ہوئے، امام حسن بھی تخت نشین ہوئے۔ امام حسن نے بھی اپنے نانا کے دین کی خوب خدمت کی۔ پھر 60 سن ہجری میں یہ لعین ایک بہت بڑا لعنتی، تاریخ انسانیت کا سب سے بڑا لعنتی یزید تخت نشین ہوا، یزید تخت نشین ہوا۔ اب یہ یزید، اس کی بدماشیاں کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے، تاریخ کا طالب علم اس کی بدماشیوں سے آگاہ ہے۔ اس نے صرف واقعہ کربلا ہی نہیں کیا، بلکہ اس نے 700 صحابہ کو شہید کر دیا، 10,000 تابعین کو شہید کر دیا۔ یہ فاسق و فاجر تھا، یہ تارک سنت تھا، یہ تارک شریعت تھا، یہ شرابی تھا، یہ زانی تھا، یہ قاتل تھا۔ اس کی بدماشیاں کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اسی یزید نے کعبۃ اللہ پہ حملہ کیا، کعبۃ اللہ پہ سنگباری کی، کعبۃ اللہ کا غلاف جل گیا۔ اسی یزید نے 3 دن اور 3 راتیں مصطفیٰ کی مسجد میں، مسجد نبی میں اذان و اقامت روک دی اور وہاں پر گھوڑے باندھ دیے۔ منبر رسول کی عزت کو پامال کیا، منبر رسول کے ساتھ گھوڑوں کو باندھ دیا اس یزید نے۔ اس یزید نے جب یہ تخت نشین ہوا، یہ کہتا تھا کہ سنت کا تارک ہے، یہ شراب کو عام کرنا چاہتا تھا۔ مطاف میں ایک دفعہ یہ بیٹا شراب پی رہا تھا، امام حسین پاس سے گزرے، اس نے شراب کا جام بڑھایا اور کہا حسین شراب پی لو۔ قرآن میں یہ نہیں آیا کہ شرابیوں کے لیے خرابی ہے، قرآن میں تو یہ آیا ہے کہ نمازیوں کے لیے خرابی ہے، پی لو شراب۔ امام استغفر اللہ کہتے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ امام حسین اس کو شراب پیتے دیکھ چکے تھے، اس کی زنا کی داستانیں سن چکے تھے، اس کی کھلے عام قتل و غارت ان لوگوں کا دیکھ چکے تھے۔ جب یہ تخت نشین ہوا، ولید جس کو اس نے مدینہ منورہ کا گورنر بنایا تھا، اس نے امام حسین کو بلایا اور کہا یزید کے ہاتھ میں بیعت کرو، یزید کے لیے بیعت کر لو۔ امام حسین نے کہا میں رسول اللہ کا نواسہ ہوں، اور یہ شرابی، یہ زانی، میں کبھی بھی اس کے ہاتھ میں بیعت نہیں کروں گا۔ یہ کہہ کے امام پلٹے تو مروان بن حکم، لعین مروان بن حکم نے ولید کو مشورہ دیا کہ اگر انہوں نے بیعت نہ کی، حالات پہ قابو پانا مشکل ہو جائے گا، اس سے بہتر موقع نہیں ہے، کیونکہ یہ رسول اللہ کا نواسہ ہے، اگر یہ تمہارے مقابلے میں آ گیا تمہیں کسی نے نہیں پوچھنا، لوگ ان کے ساتھ لگ جائیں گے، یہیں پہ ان کو قتل کر دو۔ یہ جب الفاظ حسین کے کانوں میں پہنچے، حسین الٹے قدم پھرتے ہیں، بلکہ یوں کہوں تو درست ہوگا، محمدی چھار سے حیدری شیر نکل آیا۔ حیدری شیر نے تلوار نکال کے پیزاب میں لہرائی، کہا مروان بن حکم، او ولید تو مجھے جانتا نہیں ہے، میں علی کا بیٹا ہوں، علی ابو طالب کا بیٹا ہے، میرے بدن میں فاطمہ کا خون ہے، میں رسول اللہ کا نواسہ ہوں، میں رسول اللہ کے پیٹ پہ بیٹھ کے کھیلا کرتا تھا، میں رسول اللہ کی زبان کو چوسا کرتا تھا، بے اجازت میرے گھر میں جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، آیا تطہیر میں ظاہر ہے شان اہل بیت، لیکن میں کیا کروں، کس شکی کی تھی حکومت، ہائے کیا اندھیر تھا، کس
शकी की थी हुकूमत, हाय क्या अंधेर था, दिन दहाड़े लुट रहा था कारवाने अहले बैत। तेरी कुदरत जानवर भी आग से सैराब है, प्यास की शिद्दत से तड़पे बेजुबान अहले बैत, प्यास की शिद्दत से तरसे बेजुबान अहले बैत। हजरत इमाम हुसैन ने कहा मैं रसूलुल्लाह का नवासा हूँ, और ये यजीद फासिक और फाजिर कातिल और जाली, मैं कभी भी इसकी बैत नहीं करूंगा। और यहाँ याद रखिएगा, इमाम हुसैन ने इनकार बैत की वजह बयान कर दी। यहाँ प्रोपेगेंडा किया जाता है कि यह तो दो शहजादों की जंग थी, यहाँ प्रोपेगेंडा किया जाता है कि यह तो इक्तदार की जंग थी। अगर इक्तदार मकसूद होता तो तबी बिन हातिम जो हातिम ताई का पोता था, उसने हजरत इमाम हुसैन को पैगाम भेजा था कि आप मेरे पहाड़ों में आ जाइए, मैं 20,000 का लश्कर आपके साथ रवाना करूंगा, जो यजीद के तख्ते को पलट के रख देंगे, यजीद के तख्त को। आपने फरमाया मेरा मकसद इक्तदार नहीं है, मेरा मकसद यजीद के मकरू चेहरे से वो चादर नोच के इसका चेहरा बेनकाब करना है, और उम्मत को बताना है कि यही वो लानती है जिसके बारे में मेरे नाना ने कहा था 60 सने हिजरी में एक शख्स बनु उमय्या से आएगा जो मेरी सुन्नत पे हमला करेगा, मेरी सुन्नत पे हमला करेगा।